خداوند یسوع مسیح کے جلالی مقدس فتح مند نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو واٹس ایپ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں پاسٹر اسلم بینجمن کا سلام قبول ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم کون سی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، اس کے دوسرے حصے کو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کا پہلا حصہ یقیناً آپ نے پورا سنا ہوگا اور ساتھ بائبل مقدس کے حوالہ جات کو بھی بذات خود پڑھا ہوگا، اور جب آپ نے ایسا کیا ہوگا تو یقیناً خدا نے آپ کو برکت بھی دی ہوگی۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے کی اسٹڈی کریں گے کہ ہم کون سی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ جیسا میں نے گزارش کی تھی اپنے پہلے میسج کے پہلے حصے میں اور اس کے آخر میں نے یہ عرض کی تھی کہ خداوند اپنی کلیسیا کو بحال کر رہا ہے۔ اب سارا نظام جو ہے وہ بحال ہوگا اور خدا ساری دنیاوی روایات اور دنیاوی ریت و رسموں جو کہ روم سے چلی آ رہی ہیں، خدا ان سے اب چھڑائے گا اپنے لوگوں کو، اور یقیناً خدا ایسا ہی کر رہا ہے، خدا ایسا کرے گا اور خدا ایسا کرتا رہے گا، اور خدا اپنی کلیسیا کو اپنے کلام کے پانی کے ساتھ غسل دے گا۔ ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، جاننا ہے، تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ آج ہم مقدس پالوس رسول کا جو خط ہے اس کے 7ویں باب کے اندر رہیں گے اور اس کی چند آیات پر غور کریں گے کہ پالوس رسول کون کون سی باتوں کو شریعت کہتا ہے اور ہمیں کون سی شریعت سے چھڑایا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دے کر ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کیا ہے، کیونکہ ہمیں گناہ سے آزاد کیا گیا ہے، اور جس شریعت کا ذکر پالوس رسول رومیو 6 باب کی 14ویں آیت میں کر رہے ہیں، جس سے ہمیں آزاد کیا گیا ہے، وہ گناہ کی شریعت ہے۔ تو پالوس رسول بہت سی باتوں کو شریعت کہتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ابھی جو پہلا حوالہ پڑھ رہا ہوں وہ مقدس پالوس رسول کا خط ہے، رومن کی کلیسیا کے نام ہے، 7واں باب ہے، اور اس کی دوسری آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہوگی پھر سے آپ کے سامنے کہ آپ اپنی بائبل مقدس لے کر اس میسج کو سنیے گا اور ساتھ ساتھ یہ حوالہ جات پڑھیے گا۔ مقدس پالوس رسول کا خط ہے، رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 7واں باب دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں ایک میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے، اور میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات کے جو عہد و پیمان ہیں، پالوس رسول اس کو شوہر کی شریعت کہتا ہے۔ تو یقیناً یہ شوہر کی شریعت ہے، خدا کی شریعت نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھنے کا میرا آپ کے سامنے مطلب یہ ہے کہ پالوس رسول بہت سی باتوں کو شریعت کہتا ہے۔ پرابلم اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب ہم جہاں لفظ شریعت پڑھتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق کو نہیں جانتے تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھیں پالوس رسول خدا کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دھیان سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں میاں بیوی کو خدا کی شریعت کے مطابق ایک تن کیا جاتا ہے، اور ان کے جو آپسی
عہد و پیمان ہوتے ہیں وہ بھی ایک شریعت ہے، اور اس کو وہ شوہر کی شریعت کہتا ہے کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کی شریعت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے خدا کی شریعت ہے، گناہ کی شریعت ہے، موت کی شریعت ہے، طبیعت کی شریعت ہے۔ تو یہ سارے حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 7واں باب اور 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں بھی غور کیجیے گا۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آیت بھی پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی شریعت ہے جو گناہ کی رغبتیں ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں۔ سو خدا نخواستہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی شریعت گناہ کی رغبتیں پیدا نہیں کرتی۔ داؤد تو یہ کہتا ہے کہ جوان اپنی روش کو کس طرح سے درست رکھتا ہے، تیرے کلام پر نگاہ رکھتا ہے اور پھر گناہ نہیں کرتا۔ تو خدا کی شریعت رغبتیں پیدا نہیں کرتی۔ اب صرف یہاں لفظ شریعت لکھا ہوا ہے، تو گناہ کی رغبتیں پیدا کرنے والی جو شریعت ہے وہ گناہ کی شریعت ہے، جو جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ اب یہ لکھا ہے کہ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے، تو سمجھنے کی کوشش کریں، جب انسان جسمانی ہوتا ہے تو وہ تو خدا کے کلام کو مانتا ہی نہیں، پھر کون سی شریعت کو وہ مانتا ہے جو گناہ کی رغبتیں اس کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی۔ تو یہ خدا کی شریعت نہیں ہے، یہ موت کی شریعت ہے جو ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی ہے۔ آگے چل کر میں ثابت کروں گا کہ یہ جو گناہ کی شریعت ہے یہ ہمارے بدن میں ہوتی ہے۔ تو یہ خدا کی شریعت نہیں ہے جو گناہ کی رغبتیں پیدا کرتی ہے۔ خدا کی شریعت پاک ہے، خدا کی شریعت روحانی ہے، اور جو بھی خدا کی شریعت کو مانتا ہے وہ جسمانی نہیں ہوتا، وہ روحانی ہوتا ہے۔ لیکن پالوس رسول یہاں کہتا ہے کہ میں جسمانی، جب ہم جسمانی تھے تو جسمانی لوگ خدا کی شریعت کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی یہاں شریعت کا جسمانی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ گناہ کی شریعت ہے جو جسم کے اندر ہے، جو گناہ کی رغبتیں، رغبت کا مطلب ہوتا ہے خواہش پیدا کرنا۔ تو خدا کا کلام تو خواہشیں پیدا نہیں کرتا۔ سوچیں ذرا، ایک طرف ہم کہتے ہیں خدا کا کلام پاک ہے، دوسری طرف اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا کا کلام ہی ہم میں رغبتیں پیدا کرتا ہے، تو پھر بھائی قصوروار کون ہوا؟ پھر ہم تو قصوروار نہیں ہیں، پھر تو قصوروار خدا کا کلام ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ گناہ کی شریعت ہے جو ہمارے جسم میں، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے شوہر کی شریعت کا بیان کیا، تو آپ جب بھی لفظ شریعت پڑھتے ہیں فوراً اسے خدا کی شریعت نہ سمجھ لیا کریں، اس پر غور کریں، سیکھیں کہ یہ کون سی شریعت ہے، سیاق و سباق سے پتہ لگائیں کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایک کام ہو رہا ہے کہ ایک شریعت ہے جو گناہ کی رغبتیں پیدا کر رہی ہے بدن میں، تو یہ خدا کی شریعت نہیں ہے، یہ گناہ کی شریعت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو پروف کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تیسرا حوالہ جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ مقدس پالوس رسول کا خط ہے، اس کا رومیوں کی کلیسیا کے نام 7واں باب ہے، اور 7ویں باب کی 18ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ
میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے. ظاہر ہے جسم کے اندر تو گناہ کی شریعت بسی ہوئی ہے، نیکی تو نہیں بسی ہوتی، اور جو جسم کے اندر گناہ کی شریعت ہے وہ گناہ کی رغبتیں پیدا کرتی ہے. آگے لکھا ہے البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے. اب یہ گناہ جو انسان میں بسا ہوا ہے، پالوس رسول اس گناہ کو گناہ کی شریعت کہتا ہے، جو گناہ کی رغبتیں پیدا کرتا ہے. بسا ہوا گناہ ہے تو گناہ رغبتیں پیدا کرتا ہے، گناہ کی شریعت رغبتیں پیدا کرتی ہے، خواہشیں پیدا کرتی ہے. تو الزام ہم خدا کی شریعت پر لگا دیتے ہیں. اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی. معذرت کے ساتھ دھیان سے بائبل کو پڑھا کریں، دھیان سے بائبل کو سیکھا کریں. آگے لکھا ہے آیت نمبر 21 میں، رومیو 7ویں باب کی آیت نمبر 21 میں پڑھ رہا ہوں. غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں. اب یہ جو ایسی شریعت ہے یہ خدا کی شریعت نہیں ہے، ایک اور شریعت ہے جو پالوس رسول کہتا ہے کہ میرے بدن میں بسی ہوئی ہے. غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے. اب غور کریں، پالوس رسول یہ سارا الزام شریعت پر لگا رہا ہے، لیکن یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ خدا کی شریعت نہیں ہے. اس کو پالوس رسول کہہ رہا ہے میں ایسی شریعت پاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے. یہ گناہ کی شریعت ہے، یہ خدا کی شریعت نہیں ہے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے 7ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی رو سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں. اب پالوس رسول اپنے اندر کی بات کر رہا ہے، باطن کی بات کر رہا ہے، اور یہاں اس نے خدا کی شریعت کی بات کی ہے. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پالوس رسول پر الزام لگانا چھوڑ دیں کہ وہ شریعت کے خلاف تھا. وہ کہتا ہے کہ میں باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں. تو پالوس رسول خدا کی شریعت کو تو وہ بہت پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں بھی خدا کی شریعت کو بہت پسند کرنا ہے، اس سے نفرت نہ کریں، کیونکہ جو شریعت سے، خدا کی شریعت سے نفرت کرے گا، خدا کی شریعت کو نہیں مانے گا، وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے گناہ کی شریعت سے آزاد کیا ہے، خدا کی شریعت سے آزاد نہیں کیا. پالوس رسول کہتا ہے میں باطنی انسانیت کی روح سے خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں. تو یہ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی خدا کی شریعت کو پسند کریں اور اس پر عمل کریں. پسند کو سمجھتے ہیں، جس کو پسند کیا جاتا ہے اس کو اپنایا جاتا ہے. تو پالوس رسول خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہے. آج بھی لوگ بہت سے ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں تو نہیں جی میں بھی پسند کرتا ہوں لیکن میں مانتا نہیں ہوں. یہ کیسی پسند ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو اپناتے نہیں؟ اور یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے. تو پالوس رسول نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے، میں تو خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، باطن سے میں خدا کی شریعت کو بہت چاہتا ہوں اور میں خدا کی شریعت کو چھوڑ نہیں سکتا. لیکن آگے دیکھیں کیا لکھا ہے آیت نمبر 23 میں. آگے وہ کہتا ہے مگر مجھے، رومیو 7ویں باب کی 23ویں آیت پڑھ رہا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں
ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے. ہائے، اب یہ جو ایک اور طرح کی شریعت ہے جو پالوس رسول کے کہتا ہے میرے اعضاؤں میں مجھے نظر آتی ہے، اب آپ اس کو بھی خدا کی شریعت کہہ دیتے ہیں. وہ بھائی میری بہن، یہ خدا کی شریعت نہیں ہے، یہ گناہ کی شریعت ہے جو ہمارے اعضاؤں میں بسی ہوئی ہے، جس کو پالوس رسول اور طرح کی شریعت کہتا ہے، جو ہمارے بدن میں گناہ کی رغبتیں پیدا کرتی ہے. خدا کی شریعت میں پھر کہتا ہوں گناہ کی رغبتیں پیدا نہیں کرتی، وہ زندگی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا کلام سچائی ہے، تیرا کلام زندگی ہے. کہاں جا رہے ہو بھائیو؟ کہاں بھٹکے ہوئے ہو میری بہنوں؟ پالوس رسول صاف صاف لکھ رہا ہے کہ میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مگر مجھے اپنے اعضاء میں، یعنی اپنے بدن کے اندر اعضاؤں میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے گناہ کی شریعت، اعضاؤں میں کام کرتی ہے. آگے لکھا ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر، اب یہاں پالوس رسول ایک عقل کی شریعت کا بھی ذکر کر رہا ہے. جو انسان کی عقل ہے نا، اس کے اندر سوچیں ہیں، ارادے ہیں، ادراک ہیں، جو کچھ انسان سوچتا ہے، انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک شریعت ہے، لیکن یہ خدا کی شریعت نہیں ہے، یہ عقل کی شریعت ہے. تو یہاں پالوس رسول خدا کی شریعت کا ذکر کرتا ہے، پھر ایک اور طرح کی شریعت کا ذکر کرتا ہے جو اعضاؤں میں گناہ کی رغبتیں پیدا کرتی ہیں. پھر تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ یہ جو گناہ کی شریعت ہے، یہ جو اور طرح کی شریعت ہے، یہ میری عقل کی شریعت سے لڑ کر. تو خدا کی شریعت ہماری عقل کی شریعت سے نہیں لڑتی. ذرا سوچیں، یہ گناہ کی شریعت ہے جو ہماری عقل کی شریعت سے لڑتی ہے آ کر، اور پھر جس نیکی کا ارادہ ہم کرتے ہیں وہ ہم سے نہیں بن پڑتا اور بدی ہم سے ہو جاتی. تو پالوس رسول یہاں فرماتے ہیں کہ مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے. یہ جو اور طرح کی شریعت ہے میری عقل کی شریعت سے لڑتی ہے اور پھر مجھے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے. تو یہ گناہ کی شریعت جب ہمیں قید کر لیتی ہے تو پھر گناہ کی رغبتیں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری عقل کی شریعت اتنی پاورفل نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. گناہ کی شریعت کا ایک ہی حال تھا کہ اس کے اختیار کو ختم کر دیا جاتا. اس کا اختیار کیسے ختم ہوتا؟ جب گناہوں کا کفارہ دیا جاتا. کیونکہ جب ہم نے خدا کی شریعت کو رد کیا تو ایک اور شریعت پیدا ہو گئی، اور وہ گناہ کی شریعت تھی جو ہمارے خلاف اور ہمارے نام پر لکھی گئی تھی. تو رومیو 6:14 کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا، اس لیے کہ اب تم گناہ کے اختیار میں نہیں ہو کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. تو یہ جو شریعت کے ماتحت ہم نہیں ہیں، یہ گناہ کی شریعت ہے جس کی ہم قید میں تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے گناہ کی شریعت کی قید سے ہمیں چھڑایا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو، ہمیں سمجھنے کا فضل دے. تو یہاں پالوس رسول
ایک ایسے انسان کی تصویر کھینچ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے گناہ کی قید میں جاتا ہے۔ گناہ کی شریعت ہر انسان کے اعضاء میں موجود ہے، جو ہماری عقل کی شریعت سے لڑتی ہے اور لڑ کر کہتی ہے خدا کی شریعت کو چھوڑ دو، خدا کی شریعت کو چھوڑ دو۔ آج بھی ہر انسان کی عقل خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے، خدا کی شریعت کے تابع ہونا چاہتی ہے، لیکن گناہ کی شریعت بدن کے اندر ابھی تک موجود ہے۔ اور خداوند نے کہا ہے کہ جو مقابلہ کرے گا، جو غالب آئے گا وہ جیتے گا۔ اب اس گناہ کی شریعت کا اختیار ختم ہو چکا ہے، لڑ کر تو دیکھو، لڑائی تو شروع کرو۔ لڑنے سے پہلے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، یہ تو منسوخ ہو گئی۔ وہ شریعت منسوخ ہوئی ہے، گناہ کی شریعت ختم ہوئی ہے، خدا کی شریعت ختم نہیں ہوئی۔ ورنہ خداوند یسوع مسیح کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ نہ سمجھو میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ تو ختم تو کرنے آیا ہے گناہ کو، وہ خدا کے کلام کو ختم کرنے آیا تھا۔ یہ کہاں کی ڈاکٹرین بن گئی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہ کی شریعت کو ختم کر کے ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کیا ہے۔ اس لیے پالوس رسول ایسے انسان کی یہاں تصویر کھینچ رہا ہے کہ جو شریعت خدا کے کام کرنا چاہتا ہے اور نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن بدی اس سے اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کے بدن میں گناہ کی شریعت موجود ہے، اور طرح کی شریعت موجود ہے جو اس کی عقل کی شریعت سے لڑتی ہے۔ 7ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ یہ موت کا بدن اس لیے ہے کیونکہ گناہ اور موت کی شریعت اس بدن میں موجود ہے۔ تو پالوس رسول ایک ایسے شخص کے بارے میں آہیں بھرتا ہے کہ میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، مجھے کون چھڑائے گا۔ ظاہر ہے یسوع مسیح چھڑائے گا۔ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، اس کے کفارے کو قبول کرو تو وہ آپ کو گناہ کی شریعت سے بھی آزاد کر دے گا، گناہ کی شریعت سے چھڑائے گا، موت کی شریعت سے چھڑائے گا جو ہمارے بدن کے اندر اعضاؤں میں تاثیر کرتی ہے، اس سے ہمیں چھڑائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ رومیو 7ویں باب کی 25ویں آیت پڑھ رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ آگے کہتا ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا ہے اس موت کے بدن سے، اس گناہ کی شریعت سے۔ یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا ہے، لیکن خدا کی شریعت سے نہیں چھڑایا، خدا کی شریعت سے آزاد نہیں کیا۔ یہ کون سی سوچ ہے اور کیسا کانسیپٹ ہے کہ آپ خدا کے کلام سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ خدا کے کلام سے صرف اور صرف ایک ہی شخصیت آزاد ہونا چاہتی ہے، اور وہ ہے لوسیفر، شیطان۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے کلام کے، خدا کی شریعت کے محکوم ہیں، تابع ہیں، لیکن گناہ کی شریعت کے تابع نہیں ہیں، کیونکہ یسوع نے کفارہ دے دیا۔ اور یہی بات پالوس رسول آگے فرما رہے ہیں 25ویں آیت کا دوسرا حصہ، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، اب غور کیجئے گا، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہو۔ اب یہاں پالوس رسول نے 2 شریعتوں کا ذکر کیا ہے۔
سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں، یعنی دونوں شریعتوں کا محکوم ہوں۔ محکوم کا مطلب ہوتا ہے ماتحت۔ تو یہاں پالوس رسول تو اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنی عقل سے خدا کی شریعت کا ماتحت ہوں اور جسم سے گناہ کی شریعت کا ماتحت ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کفارہ دے کر ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں رہے، فضل کے ماتحت ہیں۔ لیکن فضل ہونے کے بعد بھی پالوس رسول نے خود اقرار کیا ہے کہ میں اپنی عقل سے خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہوں، اور پسند کرتا ہوں تو میں اس کا محکوم بھی ہوں۔ اسی طرح سے آج بھی ہم خدا کی شریعت کے محکوم ہیں، ہم خدا کی شریعت کے تابع ہیں، ہم خدا کی شریعت کے ماتحت ہیں، لیکن جسم کے اندر ایک اور طرح کی شریعت موجود ہے جو ابھی تک لڑائی کرتی ہے ہماری عقل کی شریعت سے، اور ہمارے جسم میں گناہ کی رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہمیں یسوع مسیح نے کفارہ دے کر ان اختیارات سے چھڑا لیا ہے۔ اب اختیار اس کا نہیں رہا، لیکن رغبتیں جسم کے اندر ابھی بھی موجود ہیں۔ کون کہتا ہے جو میرے جسم میں رغبت نہیں ہے گناہ کی؟ ہم روز لڑتے ہیں گناہ کے ساتھ، تو لڑ کر تو دیکھو، بڑا مزہ آئے گا، فتح پاؤ گے، یسوع میں جیتو گے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کی شریعت کے ماتحت رہو اور گناہ کی شریعت سے آزاد رہو۔ یہی رومیو 6 باب کی 14ویں آیت کا مطلب ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو اس آیت کو پڑھ کر فوراً خدا کی شریعت پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم خدا کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، رومیو 8ویں باب میں چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت میں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ بھائی واقعی، کیونکہ وہ گناہ کی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، گناہ کا اختیار نہیں رہا، حکموں کی وہ دستاویز مٹا دی گئی ہے، اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم پھر شریعت، خدا کی شریعت کے خلاف چلیں تاکہ پھر سزا کے ماتحت ہو جائے، کیونکہ اب تو کوئی اور قربانی موجود نہیں رہی۔ یسوع مسیح نے ابدی کفارہ دے کر ہمیں لعنت کی شریعت سے، گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں آزاد ہو کر خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آگے لکھا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے، زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اب یہاں پالوس رسول گناہ اور موت کی شریعت کا ذکر کرتا ہے اور زندگی کے روح کی شریعت کا ذکر کرتا ہے۔ تو زندگی کا روح کون ہے؟ زندگی کا روح یہوہ خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کی جائے۔ تو زندگی کے روح کی شریعت کا مطلب خدا کی شریعت ہے۔ آگے لکھا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ تو بھائی آزاد تو ہوئے ہیں آپ گناہ اور موت کی شریعت سے، خدا کی شریعت سے ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اب ہم گناہ کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں،
اب ہم گناہ کے ماتحت نہیں ہیں، موت کے ماتحت نہیں ہیں، موت کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، گناہ کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، ہم فضل کے ماتحت ہیں۔ اور ہمیں آزاد کس نے کیا ہے؟ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ تو اپنے لوگوں کو شریعت پر، خدا اپنی شریعت پر عمل کرنے کا فضل بخش دے۔ ہاللویہ۔ آگے لکھا ہے 8ویں باب کی 3 آیت، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا۔ تو یہاں غور کریں، خدا کی شریعت کمزور نہیں ہے، لیکن جسم کمزور ہے، کیونکہ جسم میں گناہ کی شریعت، موت کی شریعت نے بسیرا کر رکھا ہے، جو ہماری عقل کی شریعت سے لڑ کر خدا کی شریعت کو ماننے نہیں دیتی، اور ہم بہانے بنا کر شریعت کو رد کرتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو کمزور تو ہمارا بدن ہے، خدا کی شریعت کمزور نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے یہ کام کیا کہ پہلے ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کیا، گناہ آلودہ جسم کے اندر سزا کا حکم دیا، اور یسوع مسیح نے کفارہ دے کر ہمارے لیے ہمیں گناہ کی شریعت سے، موت کی شریعت سے، شریعت وہ جو ہمارے خلاف لکھی گئی تھی، سزاؤں کے وہ سارے احکام جو ہمارے خلاف لکھے گئے تھے۔ اب بائبل ہمارے خلاف نہیں لکھی گئی، کتاب مقدس ہمارے خلاف نہیں لکھی گئی، خدا کی شریعت ہمارے خلاف نہیں لکھی گئی، ہمارے خلاف حکموں کی وہ دستاویز لکھی گئی تھی جس کو صلیب کے اوپر کیلوں سے جڑ دیا۔ ہاللویہ۔ تو خدا نے یہ کام کیا، کفارہ دیا اور ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے لکھا ہے، اس لیے اب تم پر گناہ کا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہم پر فضل ہو چکا ہے۔ فضل یہ ہوا ہے کہ ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ فضل یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں موت کی شریعت سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب ہم صرف اور صرف خدا کی شریعت کے محکوم ہیں۔ جیسے پالوس رسول خدا کی شریعت کا محکوم ہے، ویسے میں اور آپ بھی خدا کی شریعت کے محکوم ہیں۔ سو شریعت پر عمل کریں، شریعت کی باتوں کو مانیں، شریعت کے سامنے، خدا کی شریعت کے سامنے سر جھکائیں، اور جہاں بھی لفظ شریعت پڑھیں پہلے غور کریں کہ یہ کون سی شریعت ہے، تو یقیناً آپ کو سیدھی راہ معلوم ہو جائے گی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے کلام پر یہوہ پاک عمل کرنے کا آپ سب کو فضل بخشے۔ مسیح یسوع میں آپ